السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف ملکی معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ عوامی معاملات اور مسائل کے حوالے سے پروگرام میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ آج کا دن بہت ہی اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور آج ہمیں یوم یکجہتی کشمیر منانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے، جو کہ کئی دہائیوں پر اب محیط ہے، کہ جس کے اوپر بھارت کا غاصبانہ قبضہ ہے، بڑی کوششوں کے باوجود، جد و جہد کے باوجود، تاحال یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، اور عالمی اداروں کی طرف سے بھی یونائٹڈ نیشن کی جانب سے قراردادیں موجود ہیں، جس میں یہ بار بار کہا گیا ہے، اس چیز کو باور کروایا گیا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ اور مسئلہ ہے، کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی منشا کے مطابق اس کو حل کیا جائے۔ ہم ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ آج کا دن جو کشمیر کے لیے منسوب ہے منایا جاتا ہے پورے پاکستان میں۔ 90 کی دہائی کا جب آغاز ہوا تو اس وقت یہ سلسلہ باقاعدہ شروع ہوا، جس میں یوم کشمیر کے نام سے آج کے دن کو منسوب کیا گیا، اور پھر اس کو باقاعدگی سے ہر سال منایا جانے لگا۔ تو کشمیر کے معاملے اور مسئلے کے حوالے سے آج خاص طور پہ گفتگو کی جائے گی، کیا کچھ ہوتا رہا اتنے طویل عرصے میں، کیسے کیسے دور آتے رہے، اور پھر خاص طور پہ اس وقت جو بھارت کے اندر موجودہ حکومت ہے، اس کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اپنے پچھلے دور میں یا پچھلی ٹرم کے اندر، انہوں نے جو کشمیر کی ایک انڈیپینڈنٹ جو ایک آزاد حیثیت تھی، اس کو ختم کیا۔ آئین کے اندر 370 جو آرٹیکل تھا اس کو ریوو کیا۔ اس کے بعد یہ معاملہ اور زیادہ متنازع ہو گیا، اور اس سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کے کیا عزائم ہیں کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے، اور خطے کو کس طرح مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اب بڑا صاف اور واضح ہے۔ تو آج اس کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کریں گے، معزز مہمان تشریف فرمائے، لیکن تو صبح کے وقت جو چند افسوسناک خبریں موصول ہوئی ہیں اسماعیلی کمیونٹی کے جو روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان، ان کے حوالے سے رات کو خبر موصول ہوئی کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پروگرام میں آگے موقع ملے گا تو ضرور بات کی جائے گی۔ معزز مہمانوں کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر معاملات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر شبیر احمد، آپ کا تعلق پاک ڈیفینس قومی موومنٹ سے، آپ فاؤنڈر اور لیڈر ہیں پاک ڈیفینس قومی موومنٹ کو، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ان سے آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے اس سارے معاملے پر۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے انور خورشید صاحب، تجزیہ کار کی حیثیت سے ہم کو یہاں پر مدعو کرتے ہیں۔ آج بھی اس خاص موقع پر ان کو ہم نے دعوت دی ہے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انور بھائی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کروں گا میں، اور سب سے پہلے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا، جیسے میں نے ابھی مختصراً جس کا تذکرہ کیا، بڑا ضروری ہے اس معاملے کو سمجھا جائے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس جو کاز ہے اس کو زندہ رکھا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کافی ہے، یا اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالخصوص جیسے میں نے بھی کہا کہ 370 کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد اور زیادہ اس پوری کاز کو نقصان بھی پہنچا، اور اس کو متنازع بھی بنا دیا گیا۔ چاہوں گا ذرا اس حوالے سے ذرا بات ہو۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، 77 سالوں سے جو یہ تنازع ہے کشمیر کا، اور اس کی جو خود مختاری کے حوالے سے، اور اقوام متحدہ کی جتنی بھی قراردادیں بھی پاس ہوئیں اس میں، ابھی جو گزشتہ کچھ سال پہلے جو ہے، جو انڈیا نے کشمیریوں سے ان کی اصل پہچان جو چینی، وہ یہ تھی کہ 35A اور 370، یہ جو ان کے آئین کے اندر دو آرٹیکلز تھے، جس سے یہ تھا کہ وہاں کی جو عوام ہے، جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں، وہی وہاں کی چیزوں کی خرید و فروخت، پراپرٹیز، ایجوکیشن اور جو معاملات ہیں کر سکتے ہیں۔ جو میجورٹی ہے وہ
تھی مسلم وہاں، بالکل صحیح. جو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اقلیتی قوم میں وہاں جو تھے وہ تھے وہاں پر ہندو. تو اس حساب سے اب وہاں جو کشمیر کے اندر اس ٹائم جو غاصب افواج ہیں وہ تقریباً 7 لاکھ ہیں. اب ایک بہت بڑا تنازع ہے کہ ایک ایسا چھوٹا سا خطہ جس کے اندر آپ نے 7 لاکھ فوج جو تعینات کر سکیے تو کوئی تو ڈسٹریبیوٹ ہے اس کا اور کوئی مین وجہ ہے. آپ نے بالکل صحیح اچھا پاکستان کی ٹوٹل جو فوج ہے وہ 7.5 لاکھ ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ 7 لاکھ انڈین آرمی ہے اونلی کشمیر کے اندر. یہ جو تنازع بنا شروع سے جب ہری سنگھ راجہ ہری سنگھ نے جو ہے وہاں پر اس کے ساتھ جا کے چوری چھپے جو معاہدہ کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ جب معاملہ اقوام متحدہ میں پہنچا تو اس ٹائم ہماری جو پاکستانی خارجہ پالیسیز ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ ان کی نااہلی ہے، سستی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کا اس پلیٹ فارم پہ لڑ ہی نہیں سک رہے کہ جس طرح سے آپ کو جا کے وہاں پر بات کرنی چاہیے کہ کشمیر کو جو ہے ہم یہ تو کہتے ہیں کشمیر پاکستان بنے گا، پاکستان کا حصہ بنے گا، اس کے لیے عملی اقتدام کوئی نہیں ہو رہا. 77 سالوں سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی وہاں تذلیل ہوئی ہے، وہاں اتنے شہداء ہیں، اتنی قربانیاں وہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم کشمیری ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں. تو ہمیں اس کے لیے کیا ہے؟ ہم یہی 5 فیب کو جو ہے جھنڈے اٹھا لیے، کشمیر کے اظہار یکجہتی کر لیا. ابھی جتنی تنظیمیں ہوں گی آج کے دن آپ دیکھیں جس میں مذہبی بھی ہوں گی، سیاسی بھی ہوں گی، آرگنائزیشنز بھی ہوں گی، یہ سب آج آپ کو روڈوں پر ملیں گے، کل یہ بھول جائیں گے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ آج جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو اس ٹائم موجودہ وہ وہی سیاسی بیان بازی کریں گے. آج سیاسی یہ ہلا گلا ہوگا، کل وہ ختم. خارجی پالیسی جو ہے اس پر بننی چاہیے کہ جب ایک چیز اقوام متحدہ میں طے ہو گئی، ان کی قرارداد پاس ہو گئی اور اس میں یہ تھا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انڈیا کے پاس کوئی چانس نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ کشمیری یا تو آزادی مانگیں گے، ایک الگ ریاست کے طور پر آئیں گے، یا وہ جو ہے پاکستان میں مرج ہو جائیں گے. تو اس نے جو ہے نا جو ان کے 2 آرٹیکل تھے اس میں ان کے آئین کے اندر انہوں نے اس کو ہی ختم کر دیا. اس کو ختم کرنے پر آپ کے سامنے وہاں کرفیو بھی لگے. کشمیریوں نے احتجاج، آج تک ان کا احتجاج ہے، وہ وہاں پر تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے. ہم یہاں صرف باتیں کرنے کی حد تک ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ خارجہ پالیسی ان کی واضح ہی نہیں ہو رہی کشمیر کے موضوع پر. آئیں گے بات کریں گے، پھر اس کے بعد وہ ٹاپک وہیں چھوڑ کے پھر کسی نئے ایشو پر چلے جائیں گے. یہ سیریسلی مسئلہ ہے اور اس کو بڑا لینا پڑے گا کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کشمیر کو لے کے پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوتی ہے تو یہ عالمی جنگ بن جائے گی. بالکل ایسا، یہ واقعتاً ایسی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے. انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی کہ ہماری اس معاملے پہ شاید اتنی سنجیدگی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. شاید یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر قراردادیں آتی رہیں اور یہ بات دہرائی جاتی رہی کہ کشمیریوں کو ان کا حق دینا وقت کی ضرورت ہے، تاہم ایسا ممکن نہیں ہو سکا. ہماری اپنی کیا کوتاہی رہی؟ جیسے بھی یہ بات ہو رہی ہے، ہم نے محض کشمیر کمیٹی اس کے لیے مختص کی. کیا ان معاملات کے حل کے لیے کوشش کافی ہے؟ یہ واقعتاً آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کچھ ہونے کی ضرورت ہے؟ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے جو کشمیر کاز کو بہتر نہیں جانتے اور ابھی جو نوجوان نسل ہے، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں. تو ان کے لیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ 90 سال 1857 سے 1947 تک انگریز مسلط رہا، قابض رہا سب کانٹیننٹ پہ. جس سے پہلے مسلمانوں کی سلطنت تھی، مغلیہ تھی، اس سے پہلے بھی تب مسلمانوں کی سلطنت یہاں تھی. 6 جائے کہ ہندو آبادی زیادہ تھی. اور جب یہ 1947 میں آزادی ملی بر صغیر کو تو بتایا گیا کہ جس علاقے میں زیادہ مسلمان ہوں گے وہ حصہ پاکستان کا ہوگا اور جس علاقے میں زیادہ ہندو ہوں گے وہ حصہ بھارت کو جائے گا. تو اس سلسلے میں کچھ پالیسیز ایسی تھیں جانے والوں کی جو کہ غلط پالیسیز رہی ہیں
جس میں نہ صرف کشمیر ہے اور بھی کچھ ریاستیں ہیں جیسے جوناگڑھ بھی ہے، واناور، جوناگڑھ اور مختلف اور بھی ریاستیں ایسی تھیں جن کا ابھی تک ڈسپیوٹ چلتا آ رہا ہے۔ تو کشمیر کا مسئلہ پاکستان کیوں اٹھا رہا ہے، ہر جگہ پہ اس کو ڈسپیوٹ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس وقت یہ طے ہوا تھا کہ کشمیر سارے کا سارا جو ہے، جو 2 حصوں میں بھی بٹا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا پاکستان کے ساتھ ہوئے گا، تو جب انڈیا نے نہ صرف کشمیر اور باقی بھی کچھ ریاستوں پہ اپنی فوج بھیج کے قبضہ کر لیا، اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے بیچ میں جو جنگ بھی ہوئی اور بعد میں سارے کا سارا مسئلہ اٹھ کے جو تصفیہ کرنے والا ادارہ جو کہ دنیا نے بنایا ہوا ہے اقوام متحدہ، اس میں چلا گیا، تو وہاں پہ یہ طے ہوا کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا وہاں کے وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہو، اور جب تک یہ فیصلہ ہو نہیں جائے گا تو اس کا وہی سسٹم ہے جیسے کہ عدالت سے ایک اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، جب اسٹے آرڈر مل جاتا ہے تو آپ اس میں نہ کچھ ڈال سکتے ہیں نہ کچھ نکال سکتے ہیں جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک اسٹے آرڈر یا اس قسم کی وہ ہو گئی تھی کہ اس میں ایک پلبسائٹ ہوگا جو کہ رائے شماری ہوگی، کشمیری عوام اس میں اپنا ووٹ حق خود ارادیت جو ہوگا ان کا وہ استعمال کریں گے اور اس کے مطابق وہ کریں گے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام، سب لوگ ابھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ وہ 3 باتیں ہو سکتی ہیں کہ کشمیر کے عوام بھارت انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا کشمیر کے عوام اپنا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان بھی اس پہ کھڑا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں پلبسائٹ ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے کشمیریوں کو ملا۔ کشمیریوں کی جو اندر کی آواز ہے وہ سب تک پہنچی ہے، وہ پاکستانیوں تک بھی پہنچی ہوئی ہے اور وہ ہندوستانیوں تک بھی پہنچی ہوئی ہے اور دنیا تک پہنچی ہوئی ہے۔ کشمیر کے اندر سے جو آواز آتی ہے، جیسے اب پتہ چل جاتا ہے نا الیکشن سے پہلے کہ کون کس کو ووٹ ملیں گے، کیا ہو گیا، سروے ہوتا ہے، تو اس کے مطابق کشمیر کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں۔ وہ تو یہ کہتے نہیں کہ ہم کہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان ہیں۔ تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے پہلے 1975 یا 76 میں انڈیا نے وہ شیخ عبداللہ کو لایا، اس وقت بھی ایک سٹرائک ہوئی تھی، بہت بڑی سٹرائک ہوئی تھی پورے پاکستان میں کہ دنیا کو بتایا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی کوششیں تھی اس کے اوپر، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی بات کی، مگر اس کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں ہماری وہ ڈر کے بات کرتی، تو وہ پتہ نہیں جیسے وہ بدماش سے نہیں ڈرتی عام شریف لوگ، تو پاکستان کی حکومتیں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں اور انڈیا ایک بدماش ہے، اس کے سامنے یہ بول نہیں سکتے، اور تب سے لے کے اب تک ایسے سلسلہ چل رہا ہے۔ مگر حق جو ہوتا ہے، حق ہمیشہ وہ مل کے رہتا ہے اور وہ چیز رہتی ہے۔ تو اب جب یہ دونوں معاملات چل رہے تھے، جب ایک اسٹیٹس کو یا اسٹے آرڈر یا ایک چیز مل چکی ہوئی تھی اقوام متحدہ کے اندر، تو اس کے مطابق یہ کام کرنا تھا۔ تو یہ جو 2019 میں جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ آرٹیکل 270 اور 35A کو ریووک کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ انڈیا اب یہ کر رہا ہے، پچھلے 6 سال ہو گئے ہیں اس کی کوشش ہے اور وہ کرتا جا رہا ہے کہ غیر کشمیریوں کو بلکہ غیر ملکیوں کو بھی کشمیر کے اندر لایا جائے، ان کو ان کے ووٹر لسٹ میں نام ڈالا جائے اور ایک سٹیج ایسی بنائی جائے۔ ہو سکتا ہے 5 سال 10 سال بعد وہ ایک ایسی سٹیج کریٹ کر لیں کہ جب ووٹنگ ہو تو وہ کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل جائیں، مگر ان کو اس چیز کے خیال ہونا چاہیے کہ جب بھی اگر اللہ کرے الیکشن ہوں گے اس سلسلے میں کہ ایک رائے شماری ہوگی تو اس میں ووٹ انہی کو ہوگا جو وہاں کے رہنے والے کشمیری ہیں۔ ویسے تو آپ MNA جو ان کے MLA ہوتے ہیں وہ بناتے رہیں ان کے ووٹوں سے، مگر ووٹ ان اصل کشمیریوں کو ہوگا کہ پاکستان میں بھی اب یہی ہے، پاکستان اپنے اس پہ کھڑا ہے، پاکستان نے کشمیر کو ایک وہی والا سٹیٹس دیا ہوگا جو اقوام متحدہ نے کہا جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے تو وہاں پہ وہی ہے، کوئی باہر کا بندہ جا نہیں سکتا، کوئی باہر کا بندہ زمین نہیں خرید سکتا یا اس قسم کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سارے کا سارا انڈیا نے اس کو کیا، اس کے اوپر بھی پاکستان نے کوئی زیادہ رد عمل نہیں کیا۔ 2019 گزر گئی، وہ گورنمنٹ گزر گئی، یہ گورنمنٹ 2 دفعہ آ گئی، تو صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ
وہ لوگ جو اس کے کرتا دھرتا ہے وہ جو کر سکتے ہیں ان کے اوپر پریشرائز کرنا ہے. آپ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگا دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان جیسا, وہ اپنی آتے ہیں آنیاں جانیاں ان کی دیکھی جائے. ابھی پتہ نہیں ہے کون ہے, سواتی صاحب تھے کوئی پہلے کون تھا, اب پتہ نہیں کون ہے کیا کر رہے ہیں. ایک زمانہ تھا, میں اس عوام کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنا الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا پاکستان کے اندر, ٹوٹل ایک چینل ہوتا تھا پہلے, پھر بعد میں ایک دو اور آگے. تو ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی. تو پی ٹی وی کی ایک پکی خبر ہوتی تھی, جس وقت وہ اپنا خبرنامہ 9 بجے چلاتے تھے تو سب سے پہلے کشمیر کی خبر آتی تھی. کشمیر میں یہ ہوا, کپواڑہ میں یہ ہوا, پلوامہ میں یہ ہوا, ننگال میں یہ ہوا, اسلام آباد میں یہ ہوا, ساری وہ باتیں آتی تھی. ہمیں ڈیلی بیسس پہ پتہ چلتا تھا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اب تو کشمیر کی خبر ہی نہیں آتی. اب تو وہ ایک امریکہ کی خاتون آ گئی ہے, اس کے اوپر ہمارا پورے کا پورا میڈیا فوکس ہو گیا. دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی, ہم وہیں کھڑے ہیں. یہ تو بڑی آپ نے اہم بات کی ہے انور بھائی. اس کے اوپر تو مزید جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن موقع ایسا ہے, یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہی ہے جس کے بھی آپ نے ایک نشاندہی کی ہے کہ نان ایشوز کے اوپر تو گھنٹوں گھنٹوں کوریج بھی دیں گے, باتیں بھی کریں گے, لیکن جو ریئل ایشوز ہیں اصل, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ اب یہ جیسے بات ہو رہی تھی کشمیر کمیٹی بنا دینا, اور جیسے انور صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے, اس معاملے کو اجاگر کرنا آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم اپنے ذاتی اختلافات میں کہیں اتنے دور نکل گئے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے پورے بچپن میں سارے معاملات ہوتے ہوئے دیکھے, سری نگر کیا ہے, کپواڑہ کیا ہے, پلوامہ, یہ ساری چیزیں ایسے نام ہوتے تھے جو ہمیں یاد ہوا کرتے تھے, لیکن اب اس جنریشن کو بالکل ان تمام چیزوں سے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کیسے اس کو زندہ رکھا جائے, کاس کو یہ فرمائیں. یاسر بھائی بالکل آپ 100% کریکٹ بتا رہے ہیں, اور یہ بالکل رائٹ ہے کہ نیو جو جنریشن ہے ان کو تو کشمیر کاز کا ہی نہیں پتا, کشمیر کیا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ جی وہ ایک تنازع ہے, وہ کہتے ہیں تو دو ملکوں کا ایک ایک تنازع ہے اور آپ اسے اپنی جان چھڑا لیں. یہ نیو جنریشن یہ بالکل 100% بھائی جان نے جیسے فرمایا بالکل صحیح ہے. اس میں مین بات ہے کہ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہے, ان پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو ہمیں جو ایک مین ایشو ہے کشمیر ہے کیا, اس کے بارے میں نیو جنریشن تک وہ بات پہنچانی ہے, تاکہ یہ مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا اس کو زندہ رکھا جائے. اور اس کے بعد میڈیا کی بھی رسپانسیبلٹی ہے کہ پاکستانی میڈیا ہے جیسے کہ انڈیا کے میڈیا ہر بات کو فوکس کر کے عام عوام تک, عام بندے تک اپنی ہر بات پہنچا رہے ہیں, اپنی کنٹری کی دیگر وہ جہاں قابض ہے وہاں تک کی باتیں, لیکن پوزیٹیوٹی میں. ہمارے میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جتنی بھی ان معاملات میں ہیں جہاں پر ہمارے ملک کے مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کو اجاگر کریں, نیو نسل تک وہ باتیں پہنچائیں. کشمیر صرف ہم باتوں کی حد تک تو کشمیر فتح کر چکے ہیں کہ جی کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہماری شہرگ ہے, اور کشمیر یوں ہے, کشمیر وہ ہے. عملی طور پر نہ تو عوام سیریس ہے اور نہ ہی عملی طور پر حکمران سیریس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی جگہ ہوتی ہے, کوئی بھی ایریا ہوتا ہے, اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے. اس اہمیت کے بعد پھر اس کو آپ کس وے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنے بینیفٹس کے لیے. تو کشمیر واحد وہ جگہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ مرج ہونا, یا پاکستان انڈیپینڈنٹ بھلے وہ ایک ریاست ہو, تو ان کا ہمارے ساتھ جڑنا اتنا لازم ہے جیسے جسم میں روح کی طرح ہوتا ہے. اب معاملات یہاں تک ہے کہ ہمیں اس معاملے میں سیریسلی اور سیریس ہو کر اس میں اقوام متحدہ میں بھی جانا پڑے گا. جنگوں سے یا دیگر چیزوں سے ہم نہیں کہتے کہ اس سے انسانیت جو ہے قتل ہوتی ہے, دونوں طرف بھی انسان بستے ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پاس ہی ہے, اور ان کو بھی سیریسلی لینا چاہیے کہ جب تک یہ تنازع نہیں ہوگا دنیا جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے. اور یہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو گیا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور کشمیریوں کو, انڈیا کو چاہیے تھا, انڈیا نے اس طرح سے کشمیریوں کے دلوں میں اور نفرت پیدا کر دی ہے کہ آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے ان کی جو ہے پہچان چھیننے کی کوشش کر رہے ہو, جو ناکام ہو چکے ہیں. 7 لاکھ افواج وہاں انہوں نے وہاں پہنچائی ہوئی ہے, لیکن کشمیریوں کی آواز نہیں دبا پا رہے. تو یہی ہمیں پاکستانی قوم کو بھی, اور جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں جو دینی تنظیمیں بھی ہیں,
ان کو بھی عام بندے تک کشمیر کے اصل افادیت پہنچانی چاہیے. تو کشمیر کمیٹی جیسے ہے, اب کشمیر کمیٹی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اس کا کوئی رول نظر ہی نہیں آتا, کوئی سیمینار نہیں ہوتا, کبھی انہوں نے کشمیر کے معاملے کو لے کے کوئی بات نہیں کی, بس وہی ہے کہ خاموشی ہے. اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہو سکتا ہے اس خاموشی کے پیچھے جو ہے نا 75A اور 370 کا جو ہوا ہے وہ بھی اسی خاموشی کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ شیر بن گیا ہو کہ بھئی یہ تو خاموش ہو گئے, یہ تو اپنے مسئلوں میں اتنے الجھ گئے ہیں. ہمیں اپنے اندرونی معاملات کو دیکھتے ہوئے باہر جو ہے نا کشمیر پر بھی اب بھی فوکس کرنا چاہیے, اور پراپر طریقے سے سنجیدہ تو سنجیدگی کا لینی جو ہے نا ہوگی, بڑی ضروری ہے یہ چیز. انور بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب میڈیا کا کیونکہ دور ہے, میں دیکھتا ہوں جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی نا کہ ہم اپنی کاز کو بھولتے جا رہے ہیں, دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ وہ OTT پلیٹ فارمز کا بڑا بھرپور استعمال کرتے ہیں, سال میں کم از کم 4 یا 5 موویز تو ایسی بناتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بالکل جو ان کی کاز ہے یہ بے معنی ہے, اور وہاں پہ دہشت گردی ہے اس کو نام وہ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے اینڈ سے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں, سمجھنا بڑا مشکل ہے. جیسا بھی آپ نے کہا کہ ہم تو اپنی کاز بھی بھول گئے, بلکہ ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں کیا ہے کہ کوئی خاتون آئی ہے اس کے پیچھے پورا میڈیا جو ہے اس کو لگا دیا گیا. تو کب یہ ڈائریکشن ہماری چینج ہوگی, اس کی امپورٹنس کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے, ریئلائزیشن کب ہوگی اس کی, فرمائیں. دیکھیں جی, ابھی ریسنٹلی چائنا نے جو AI متعارف کروائی ہے, اس سے پہلے انڈیا کی تھی اور باقی ملکوں نے بھی کروایا ہے. تو لوگ جو ساری کی ساری دنیا ہے وہ آگے کا سوچ رہی ہے, ترقی کے بارے میں سوچ رہی ہے, آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہی ہے, مگر ہمارے جو اندرونی, جیسے بھائی نے کہا کہ اندرونی اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں, اور یہ اندرونی اختلافات ہمارے سارے کے سارے اندرونی لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتے, یہ بھی مسلط کیے جاتے ہیں, ان لوگوں کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح. کبھی فرقہ واریت کروا دیتے ہیں, کبھی دہشت گردی کروا دیتے ہیں, کبھی پولیٹیکل مسائل کروا دیتے ہیں, اور اس طرح سے کر کے اس طرح جو الجھایا رکھتا ہے عوام کو, کسی نہ کسی معاملے میں الجھا کے رکھا جاتا ہے. اور جو ہمارے ایسی چیزیں ہیں جہاں کریٹیوٹی ہو سکتی ہے, جہاں پہ کوئی چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی, ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا انڈین فلم انڈسٹری اور پاکستانی فلم انڈسٹری, تو پاکستانی فلم انڈسٹری لوگ جو اب موویز دیکھتے ہیں وہ گلیمر کی طرف سے, یا تھوڑا سا وہ جو اس کو کہتے ہیں ایکشن وغیرہ کی طرف سے, اس طرح سے وہ موویز دیکھتے ہیں. مگر انڈین جو موویز ہوتی ہیں ان کے سارے اندر وہی جو جیسے آپ نے بتایا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بڑے ہمارے, کیونکہ عوام اتنی باشعور بھی نہیں, اور گاؤں دیہاتوں میں بلکہ ایون شہر کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں, وہ مووی کو اس حساب سے نہیں دیکھتے. وہ تو سنسر بورڈ دیکھ سکتا ہے, یا جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ لوگوں کے دلوں میں, دماغوں میں وہی چیز, جیسے کہ ہم اپنی ابھی کئی لوگ کہیں گے کہ جی آج چھٹی دے دی تو غلط کیا. اس چھٹی کی وجہ سے پورے دنیا میں ایک میسیج جائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا آج بند ہے, پاکستان کی بینکنگ بند ہے, پاکستان کے کاروبار بند ہیں. دنیا کے ساتھ جب وہ میچ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے, تو ہر کوئی دیکھو بھائی کیا وجہ ہوئی ہے, تو وجہ پتہ چل رہی ہے کہ کیا وجہ ہے. اسی طرح یہ جو پاکستان کی فلم انڈسٹری, ہمارا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے اندر اس کاز کو ایسے ڈالا نہیں جاتا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ, آپ جیسے کہ جتنے بھی ہمارے اپنا یہ سوشل میڈیا تو گورنمنٹ کے قابو میں ہی نہیں ہے, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے, ان کو بتائیں کہ آپ ان کو پرسنٹیج دیں کہ آپ باقی دنیا جان کے, یہ پیمرا ہمارا دنیا جان کا کام کرتا ہے, تو یا PTA ہے, ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے پاس یہ کشمیر کاز کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اس کے اوپر موویز بنائیں, آپ اس کے ڈرامے بناتے ہیں اور وہ 11:30 بجے چلاتے ہیں. نہیں, جو ڈرامے بناتے ہیں نا وہ 11:30 بجے چلاتے ہیں جب لوگ سو جائیں. تو ان چیزوں کو, ان پرائم ٹائم جو ہوتا ہے آپ کا, پرائم ٹائم یہ 7 بجے سے 11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. دنیا آپ کا میڈیا کو فالو کرتی ہے, آپ کے بڑے بڑے سینماز پہ آپ جا کے ویسٹ موویز منگوا لیتے ہیں, انڈین مووی بھی آپ لگا دیتے ہیں, آپ تو شاید نہیں لگتی, تو وہ بھی آپ کرتے ہیں. مگر آپ نہیں, کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فورم پہ, وہ کوئی بھی فورم ہو سکتا ہے, آپ سیمینار کروائیں, ان میں لوگوں کو بلوائیں, ان کو آپ
ہم نیوٹرل کنٹریز کو بلوا کے ان کو اب بتائیں، آپ یو این او کو نیوٹرل کنٹریز کے لوگوں کو لائیں، کشمیر بارڈر پہ ایل او سی پہ لے کے جائیں، ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، یہ مسئلے اس کاج کو آپ اس کی طرف آپ دیکھتے نہیں. آپ ہر وقت تو دو ہی باتیں ہیں آپ کے پاس، معیشت اوپر ہوگی، معیشت نیچے ہوگی، معیشت اوپر ہوگی، یہ میرا کشکول ہے، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اور اس میں تھوڑا سا. ابھی کل سے میں یہی خبر سن رہا ہوں کہ 1.6 بلین کے کتنا سعودی عرب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. بس یہ اتنی اچیومنٹ. خوشی ہو رہی ہے. میں آپ سے کہوں مجھے یاسر بھائی مجھے نا 1,000 روپے ادھار چاہیے نا، تو آپ مجھے دے تو وہ لے کے لوگوں کو مجھے 1,000 روپیہ مل رہا ہے، 1,000 روپے. بھائی میں نے ادھار مانگا، میں شرمندہ ہو جاؤں، میں عوام سے ادھار مانگنے والے عوام سے بھی شرمندہ ہوں، دنیا سے بھی شرمندہ ہوں، اور اپنے اندر دیکھیں تو اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ اب ادھار نہ مال. اللہ کسی کو بھی ایسا نہ بنائے کہ اس کو ادھار مانگنا پڑے. مگر ہماری جو پولیٹیکل اس وقت سوچ ہے، وہ سوچ بس یہ 2-4 چیزیں ہیں. ایک دوسری کوئی بھی پارٹی ہو اس کے خلاف بات کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کسی پارٹی نے بھی، کسی پولیٹیکل پارٹی نے دوسری پارٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. دوسرا معیشت اوپر نیچے چلی گئی ہے. تیسرا پیٹرول کے پیچھے ہم ہر وقت پڑے رہتے ہیں، بڑھ گیا، کم ہو گیا، بڑھ گیا، ڈالر کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد اور ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے جی، قرضہ، اور اس پہ آ کے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، کشمیر پیچھے رہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو ابھی انور صاحب نے جس کی نشاندہی کی، یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ ہماری ترجیحات میں اب رہ کیا گیا ہے. اب ہم کسی سے پیسے بھی پکڑ کے لے آتے ہیں تو یہاں پر آ کر مبارک باتیں دے رہے ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، دنیا بھی دیکھتی ہے، وہ اس کے اوپر کمنٹ کرتی ہے. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ ادھار ملنے کے اوپر یہاں پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور ہونا کیا چاہیے، انہوں نے جیسے بھی کہا، میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ان ایشوز سے باہر آ کر جو اب ریئل ایشوز ہیں خدا را اس کی طرف آئیں. سارے لوگوں کو اپنے اسی کے پیچھے لگا دیا ہے، اور لوگوں کی زندگی سٹک ہو گئی ہے بالکل کہ پیٹرول کے پرائسز کل کتنے بڑھیں گے، 1 تاریخ کو کتنے بڑھا دیے، پوری دنیا میں کم ہو رہا ہے، آپ بڑھائے جا رہے ہیں، نمبرز بہتر دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. لیکن حقیقت تو اس کے برعکس ہے. اور پھر یہ جو ریئل ایشوز ہے جس کے اوپر بار بار زور دے رہے ہیں، چلیں ایک کشمیر کا مسئلہ ہے، پانیوں کا مسئلہ آپ کے ہے، اس کے اوپر آواز کب اٹھائیں گے؟ کیوں سنجیدگی نہیں؟ یاسر بھائی، ہمارے پاکستان کے اندر جیسے ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، دیگر جتنے بھی بزنس ہے سب فلاپ ہو گئے ہیں. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، جتنے انڈسٹریل تھے. اس کے بعد ہمارے یہاں پر جو مین ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں پاکستانی جو ہیں، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، چاہے اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں، یا وہ سیاسی ہوں، یا سماجی ہوں، یا دینی لوگ ہوں. سب کو ایک بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد سے نکل کے ریاست کے مفاد کو پہلے مد نظر رکھا جائے. لیکن اس طرف کوئی نہیں آ رہا. ہر بندہ اس چیز میں لگ گیا ہے کہ میں نے صبح کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، میں نے لانا کیا ہے، میں نے اپنے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. اور اس سطح کے اوپر جب بھی کوئی عوام کسی بھی کنٹری کے عوام پہنچتی ہے تو ان فیوچر وہاں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اور اس ٹائم اداروں کی جو ایک عزت تھی، احترام تھا عوام میں، وہ ختم ہو گیا. کچھ دن پہلے جیسے یہ اللہ والی چرنگی پہ کے الیکٹرک کے خلاف ایک احتجاج ہوا تو وہاں اداروں کے خلاف نعرے بازی ہو گئی. وہاں پر ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں جو ہے کوئی ہماری جو ادارے ہیں، ہمارے جو ڈیفنس کے ادارے ہیں، وہ کوئی باہر کے آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں. اور پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ وہ چند عناصر ہیں جو عوام کو اتنا گمراہ کر چکے ہیں. عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مہنگائی میں پس گئے، آپ اس چیز میں ہو گئے، آپ وہ ہو گئے. اب یہ مسائل پیدا کرنے والے بھی وہی عناصر ہیں. اب عوام کو گمراہ بھی وہی کر رہے ہیں جیسے دیگر کنٹریز، مسلم کنٹریز میں ہوا اور پھر وہاں تباہی اور بربادی ہوئی. تو ٹائم بھی بہت شارٹ ہے. اس وجہ سے اس پہ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں صرف یہی چاہیے کہ عوام کو جو ہے اپنی ریاست کی افادیت سمجھنی چاہیے، اپنے اندرونی مسائل ختم کر کے پھر ہم کشمیر اور دیگر مسائل پہ ہوں گے. انور بھائی، آخر میں ایک چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے ایک پیغام جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے دیا کہ یہ بڑا عام ہے، سب سے پہلے اس کی افادیت کو، ریاست کی، اس کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور پھر جب سینس آف اونرشپ آئے گا اس کے بعد معاملات حل ہوں گے. آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جی بالکل. سب سے پہلے پاکستان، اور ہم روزمرہ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ ہم روزمرہ جو بھی کام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم کتنے ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو ہم درست کریں ایز اے عوام، ایز اے وومن بینگ، ایز اے پاکستانی تو ایک علیحدہ بات ہے نا. ایز اے نیشن ہمارے اپنے اندر ہر بندے کے اندر اتنی غلطیاں ہیں. صبح ہم اٹھتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں،
اور جو بھی کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تمام زندگی کا کاروبار کرتے ہیں پورا دن، اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں. جب ہم اپنا احتساب کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں. جب ہر بندہ اپنا احتساب کر لے گا اس کو پھر دوسرے کی غلطیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. تو اس لیے ہم اپنا احتساب کریں اور اس کو دیکھتے ہوئے کہ نیشن ایک مضبوط قوم ہوتی ہے. اگر ہم مضبوط قوم بن گئے تو یہ کشمیر بھی ہمارے آ جائے گا، تو ہم غزہ کے لیے بھی بات کر سکیں گے تو ہم، اور چچنیا اور جو باقی ملک تھے ان کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک نیشن بننا ہے، ہمیں آش پاش نہیں رہنا ہے. بہت اچھی بات، بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہی آج کے دن کا پیغام ہے. بڑا شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کا، انور خورشید صاحب کا، کہ پروگرام میں تشریف لائے. آج کے دن کی مناسبت سے بڑے کھل کر انہوں نے گفتگو کی. اور جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ یہ دن منانے کا مقصد آخر ہے کیا، اور پوری دنیا میں یہ میسیج جانا چاہیے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک خاموشی اختیار کی جائے گی 1 منٹ کی، اور اس سے ہی پوری دنیا کو پیغام جانا چاہیے کہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.